السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم، اما بعد۔ سجدے کے طریقے کے متعلقہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پر لگائے جائیں، 7 اعضاء زمین پہ ٹکے ہونے چاہیے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم اور انسان کی پیشانی اور ناک۔ بسا اوقات کسی وقت انسان کا قدم کچھ اوپر ہو جائے، کوئی انسان کا قدم کا کچھ حصہ اوپر ہو جائے تو اس سے سجدہ خراب نہیں ہوتا، جان بوجھ کر اوپر نہیں کرنا چاہیے، زمین پر ٹکے ہونے چاہیے۔ سجدے میں ہاتھ کہاں ہوں؟ احادیث کے مطابق جس طرح انسان قیام میں ہوتا ہے تو اسی مقام پر کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر انسان کے ہاتھ سجدے کی حالت میں اس کے کندھوں کے سامنے ہونے چاہیے یا اس کے کانوں کے سامنے ہونے چاہیے، دونوں جگہ پر درست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نارمل حالت میں رکھیں۔ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں۔ نارمل انسان کی انگلیاں نہ تو بہت کھلی نہ بہت ملا کر، تکلف نہیں کرنا، جیسے عام حالت میں انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح انسان سجدے کے اندر نارمل حالت کے اندر اپنے ہاتھ زمین پر رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت صحابہ نے بیان کی کہ آپ کے بازو نہ تو آپ کے پہلو کے ساتھ بالکل ملے ہوتے تھے اور نہ زمین کے اوپر بچھے ہوتے تھے۔ بازوؤں کو زمین پر بھی نہیں بچھانا اور پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگانا، بلکہ بازوؤں کو کھولنا ہے اور زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صف کے اندر جگہ اتنی انسان کو نہیں ملتی کہ آدمی بازو کھولے، تو بازو بعض لوگ کھول کر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے حق میں نماز کی حالت میں نرمی اختیار کرو، تو کسی کو تنگ نہیں کرنا، آپ نے جتنا استطاعت ہے اس کے مطابق کھولنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ عام نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ جتنے بازو کھول سکتے ہیں اچھے انداز سے بازوؤں کو کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی کیفیت صحابہ نے بیان کی کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، تو یہ بازوؤں کو کھلا رکھنا ہے، جسم کے ساتھ ملا کر نہیں، زمین پہ بچھا کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازوؤں کا یہ طریقہ کار تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی کہ ایک رات اللہ کے پیغمبر کمرے میں تھے، بستر پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاتھ آپ کے قدموں پر لگے اور سجدے کی کیفیت تھی، اور آپ کے قدم جو ہیں وہ کھڑے تھے اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی ہوتی تھیں، اور کہتی ہیں جب میرے ہاتھ آپ کے قدموں کے اوپر لگے تو راسن عقبئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں آپس میں بالکل ملی ہوئی تھیں۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو دونوں قدم جدا ہوتے ہیں، یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، بلکہ آپ کا جو سجدہ تھا آپ کے پاؤں ملے ہوئے، ایڑیاں آپس میں ملی ہوئیں، تو ہمیں سجدے کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑیاں ملانے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ سجدہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو رسول مکرم علیہ السلام کے سجدے کی یہ کیفیت ہوتی تھی، آپ اپنے پاؤں کو کھڑا کرتے، حد الوسع جتنا ممکن ہو۔ ایک آدمی کے قدم کے اندر سختی ہے، پاؤں میں نرمی نہیں ہے، انگلیاں مڑتی نہیں ہیں، مڑے تو پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا، وہ مجبور آدمی ہے، لیکن جہاں تک استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور آدمی کے اندر استطاعت ہے تو حد الوسع اپنے پاؤں کی انگلیوں کو یوں جو ہے وہ موڑ کر کوشش کرے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں اور ایڑیاں پوری آگے ملیں، اوپر سے ملی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے دونوں قدم ملتے تھے، ایڑیاں ملتی تھیں اور آگے سے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھیں، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت تھی۔ آپ غور کریں کہ کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سجدے کی کیفیت صحابہ نے پوری طرح بیان کی ہے کہ بازو کہاں تھے، ہاتھ کہاں ہیں، اعضاء کیسے ہونے چاہیے، قدم کیسے ملے ہونے چاہیے، اور آپ یقین مانیں کہ آپ اس کیفیت کے اندر جو کیفیت اللہ کے پیغمبر کے رکوع کی ہے، جو کیفیت سجدے کی ہے، جلد بازی آتی ہی نہیں، جلد بازی نہیں آتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سے کہا تھا سم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، تو سجدہ کر، اطمینان سے سجدہ کر۔ جب انسان ان ساری باتوں کا، کیفیتوں کا پوری طرح خیال رکھ کے سجدہ کرے گا تو انشاءاللہ نماز میں اطمینان بھی آئے گا، اور اعضاء کے اندر جو ایک قوت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو مضبوط بنائیں گے جب انسان سجدے کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ سجدے کی کیفیت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اسوہ بنانا ہے۔ ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کر کو بات کو ختم کرتے ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ پھر آگے تشہد کی کیفیتیں ہیں، پھر اذکار ان میں کیا کرنے ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے بازو کو زمین پر نہیں بچھاتے تھے، اور احادیث میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں ایک معیار قائم کرنا پڑے گا، جو بھی روایت بیان کرے ضعیف ہو، موضوع ہو، من گھڑت ہو، بناوٹی ہو، ناقابل اعتبار ہو، ہر روایت دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جس طرح دین ہمارا قیم ہے، مضبوط دین ہے، اس کی دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس میں سودا کھرا اور سچا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم ناقص چیز اپنے معاملات میں قبول نہیں کرتے، تو خام خواہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی بات منسوب کر دے، ہم دین کے اندر بھی ایسی بات قبول نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورے انصاف سے آپ مطالعہ کریں تو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر مرد اور عورت کے سجدے کی کیفیت میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے متعلقہ یہ بات موجود ہے کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے سجدے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں بتایا، اور جو عورتیں، اور ہمارے گھروں میں اگر عورتیں یہ کیفیت اختیار کریں کہ بازو زمین پہ لگے ہوں اور رانے جو ہیں وہ جسم کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ لگی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط القلب، جس طرح کتا بازو بچھاتا ہے اس طرح تم اپنا بازو نہ بچھاؤ۔ آپ دیکھیں پیغمبر کائنات نے کس قدر واضح فرما دیا کہ بازو اس طرح کے سجدے میں نہیں بچھا ہونا چاہیے جس طرح کتا اپنے بازو کو بچھاتا ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت بازو بچھائے تب بھی غلط ہے، مرد بازو بچھائے تب بھی غلط ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے بلا تقسیم فرمایا کہ لا یبسط احدکم ذراعی، کوئی بھی نہ بچھائے اپنے بازو کو زمین پہ اس طرح جس طرح کتا بازو بچھا لیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اور خود اپنی نمازوں کے اندر بھی اپنے سجدوں کی کیفیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔